اسٹاپ کیا. اس نے کہا میں رکشہ ڈرائیور کی بیٹی ہوں اور میرے گھر کے سامنے کالج تھا اور میرا باپ کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی. لاسٹلی جہاں ڈھوک کا لفظ تھا، اس کو انگریزی میں انگلش پیپل جو ہے وہ ڈھوک کہتے تھے. ڈھوک رتا، ڈھوک امرال، ڈھوک نجو، ڈھوک لائی بخش، ڈھوک خبا، یہ جتنی ڈھوکیں ہیں اس ہماری حلقے میں، اس سب میں ہم نے ساری ڈھوکوں میں آمنے سامنے اسکول اور کالج بنائے. اسکول کو اور کالج کو، ایک ایک اسکول میں 7,000 بچی پڑھ رہی ہے. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ 7,000 بچی اگر ایک اسکول میں پڑھ رہی ہو، اور ہمیں اپنی سیاسی زندگی میں اس 50 سالہ یا 55 سالہ سیاست میں جو پلاٹ بھی نظر آیا، وہاں ہم نے تعلیم بنائی یا ہاسپٹل کے لیے کام کیا. اور یہ ماں بچہ ہاسپٹل میں بھی آپ کو یاد ہے کہ ایک مسجد تھی، مسجد میں یہ ساری مری روڈ جتنی مسجدیں تھیں، اور مجھے لندن سے لوگ پوچھنے آئے کہ یہ آپ نے کیسے خالی کرائی. ہم نے کہا ان کو ہم نے ڈبل جگہ دی مسجد کو اور پیسے بھی دیے، اور حضرت صاحب خاص طور پر آپ کے اور مولانا صاحب کی خدمتیں بھی کی کہ یہ ایشو نہ بنے اور مذہبی جذبات سے نہ ابھریں. آج الحمدللہ جتنی مری روڈ پر مسجدیں تھیں ان کو ان جگہ سے ہٹا کر ان کی شان شان جگہ دی، ان کی شان شان مسجد بنی. اور اللہ کا شکر ہے، اللہ جس سے چاہتا ہے کام لیتا ہے. اور یہ لال حویلی ہم سے خالی کروانے کے پیچھے ہیں، ہماری لاش بھی آئیں گے، اور یہ بھی ہم نے فاطمہ جناح کو دی ہے. 6 روڈ یونیورسٹی، وقار النساء یونیورسٹی، وقار النساء یونیورسٹی والے خود لیٹ کر رہے ہیں، اب تو سارا کچھ ہوا پڑا ہے. اور وہاں ہاسٹل بھی راشد شفیق کے 10 کروڑ کی لاگت سے ہم نے یونیورسٹی کی بچیوں کے لیے ہاسٹل بنایا، کیونکہ پنڈی میں سارے بچیاں روات سے، ٹیکسلا سے، گجر خان سے، اپ ٹو جیلم سے بھی پڑھنے آتی ہیں. سو ان کے لیے ہاسٹل کی ایک اشد ضرورت تھی، وہ ہم نے 10 کروڑ سے مکمل کر دیا. اس کا افتتاح بھی عنقریب ہو جائے گا. اور ایک وقت تھا آج سے 20-25 سال پہلے ہم 27ویں 28ویں نمبر میں تھے فیمیل ایجوکیشن میں. پچھلے 10 سال سے راول پنڈی نمبر 1 ہے فیمیل ایجوکیشن میں. ہماری کوئی گلی محلہ ایسا نہیں ہے جس کو اسکول اور کالج ٹچ نہیں کرتا. ہم نے بہت طاقتور لوگوں سے ٹکر لی یہ جگہیں قبضے میں لینے کے لیے، لیکن اگر آپ کی نیت صاف ہو تو اللہ آپ کی مدد کرتا ہے. میں ڈاکٹر عمر صاحب سے کہوں گا کہ اس کو تیز کریں. میں انشاءاللہ 30 اکتوبر کے بعد آؤں گا. راشد شفیق سے بھی کہوں گا کہ اس کو خوبصورت بنایا جائے. یہاں ڈی ایچ اے آپ نے 60-70 لاکھ روپے ان کو دیا ہے، اس کو پودے شودے میں خود آج ان کی کھچائی کروں گا ابھی اس فیٹنگ کے بعد، کہ یہ تو طریقہ نہیں کہ پیسے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں اور ابھی تک کچھ کام ہی نہیں ہو رہا. سو تھینک یو ویری مچ تمام ڈاکٹرز کا، نرسز کا. خاص طور پر میں نرسز کو بھی خراج عقیدت اپنی بیٹیوں کو پیش کرتا ہوں کہ بہت بڑا مشن، بہت بڑا مشن ہے. ایک اچھا انسان ہی مسلمان ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی اچھا کرسچن ہو سکتا ہے، ایک اچھا انسان ہی بالآخر انسانیت جیتے گی، انسانیت کو فتح ہوگی، اور یہ 2 نمبر کا جو معاشرہ ہے وہ شکست کھائے گا. 2 نمبر کے لوگ شکست کھائیں گے. انسانیت کو پاکستان میں انشاءاللہ فتح ہوگی. تھینک یو ویری مچ. کل بہت اہم ترین دن تھا، کسی کے لیے یوم سیاہ تھا، کسی کے لیے اب یہ سیاسی حصہ شروع ہو گیا. اب آپ یہ ضروری شیخ صاحب کل جو فیصلہ آیا تھا الیکشن کمیشن کا وہ سیاسی تھا، فیصلہ مبہم تھا اور غیر آئینی تھا، اور یہ سپریم کورٹ میں انشاءاللہ تعالی ایک پیشی بھی نہیں ہے بھگت سکے گی. کل انہوں نے میرے گھر ریڈ کیا اسلام آباد میں، مظلوم ہے پولیس بھی. میں تو پولیس کا پہلے دن سے ان کی بھی تنخواہیں بڑھانے کا حامی ہوں جو مجھے پکڑنے کے لیے آئے. سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں انتشار اور عدم استحکام ملک کو آگے نہیں بڑھنے دے گا، مسائل پیدا کرے گا. اور سب سے خوش آئند بات یہ ہے کہ آرمی چیف نے از خود آج ایکسٹینشن نہ لینے کا فیصلہ کیا ہے. اس سے کافی ساری تلخی جو ہے یا افواہیں جو ہیں وہ دم توڑیں گی. اور مسئلہ بڑا معمولی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ ہو. اپنی اپنی رائے ہے. ہمارے ساتھیوں میں بہت سارے لوگ، میری خواہش ہے کہ یہ مذاکرات سے مسئلہ حل ہو. یہ ہوگا نہیں، ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے.
اور میں پہلے دن سے عمران خان کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آر کرو یا پار کرو، کال دو. بے شک 10 آدمی ہی نکلیں، لیکن لوگوں کے جذبات ہیں، ان کے اندر جوش اور ولولہ ہے. لوگوں کی زندگی جو ہے، کیا ہوا جی 44 دن میں برطانیہ کی وزیر اعظم نے اس لیے استعفیٰ دیا کہ وہ پیاز ٹماٹر، میں ان کی تقریر کا حصہ بتا رہا ہوں، اور پٹرول گیس کی قیمت نہیں کنٹرول کر سکی. ہمارے عام آدمی کی آواز نہیں ہے، بڑے آدمی کے لیے کوئی قانون نہیں. یہ جیلیں غریبوں کے لیے بنی ہیں، قانون غریبوں کے لیے بنے ہیں، اور سارا پاکستان نیب ترمیمی ایکٹ کے سپریم کورٹ کے کیس کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کے بعد اب اس ملک میں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہے کہ جو ملک کا خزانہ لوٹنے والوں کو روک سکے، ورنہ یہاں سارے قانون غریبوں کے لیے ہیں. انشاءاللہ تعالی مجھے اللہ سے امید ہے کہ بہتری ہوگی اور پاکستان آگے بڑھے گا، اور عوام میں شعور ہے، اور شعور جیتے گا، سچائی جیتے گی. جو جی کا اور امن مظاہرین پر جو کل شیلنگ کی گئی، پھر کل جو رد عمل ہوا، اسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں ابھی تو کھیل شروع نہیں ہوا. کل تو ویسے ہی ٹیلر تھا ذرا. ابھی تو کھیل شروع ہوگا جب عمران خان کال دے گا. کل بھی میں نے ان سے یہی کہا کہ آپ کال دیں. شیخ صاحب جو بار کونسل کو بھی میں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، اور سارے پنجاب میں آج اس الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف ہڑتال کر رہے ہیں وہ لوگ، اور پاکستان میں میں سمجھتا ہوں بہت جی. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کے راولپنڈی کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، عمران خان صاحب نااہل ہو چکے ہیں، اب آپ کی پوزیشن کیا ہوگی؟ میری پوزیشن وہی ہے کہ میں عمران خان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑا ہوں، اور میری تعلقات جو ہے اس میں فاصلہ ضرور آیا ہے. کوئی میرے جوڈو کراٹے نہیں ہیں پنڈی والوں کے ساتھ. میں نے آتے ساری کہا کہ آرمی چیف کا ایکسٹینشن از خود نہ لینے کا فیصلہ خوش آئند ہے. سو میں اپنے اداروں سے لڑائی کا حامی نہیں ہوں، چوروں ڈاکوؤں اور لٹیروں سے گلی کوچے میں لڑائی کا حامی ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ آئینی اور قانونی طریقے سے ان کو شکست دی جائے. لاسٹ کویسچن، اچھا لاسٹ 3. میں الیکشن کمیشن کے فیصلے انشاءاللہ تعالی 30 اکتوبر سے پہلے عمران خان اعلان کریں گے، اور یہ فیصلہ کوئی فیصلہ نہیں ہے، یہ بالکل ہی ٹھوس فیصلہ ہے. یہ پہلی پیشی میں ہی ہائی کورٹ سپریم کورٹ سے اٹھ جائے گا. یس، شیخ صاحب عمران خان لانگ مارچ کی تاریخ کو ڈیلے کیوں کر رہے ہیں؟ کسی مذاکرات یہ اس کی حکمت میں عملی ہوگی، کیونکہ پی ٹی آئی میں بہت سارے لوگوں کی یہ رائے ہے، میری نہیں ہے، کہ مذاکرات کو آگے بڑھایا جائے اور مذاکرات سے نتیجہ نکلے. مذاکرات ہمیشہ بیک ڈور مذاکرات ہمیشہ وقت ضائع کرتے ہیں. شیخ صاحب ہمیشہ شیخ صاحب عمران خان صاحب کے بعد بہت سارے لوگ دعویدار ہیں کہ وہ چیئرمین پی ٹی آئی بنے. آپ کس کو عمران خان کو ہی سپورٹ کرتا ہوں، اور صرف عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان کا نام پی ٹی آئی ہے، اور کسی کو میں مانتا ہی نہیں. شیخ صاحب لاج جی نواز ظریف شریف ہوں یا کوئی اور مقبول لیڈر چاہے عمران خان، یہ کیوں انہیں نائل کرا؟ عوام جب انہیں ووٹ دینا چاہتی ہے تو نائل کون کرا؟ بھائی یہ بے وقوف لوگ ہیں. مقبول ترین لیڈر کو جب آپ نااہل قرار دیں گے تو لوگ آپ کو نااہل کہیں گے. جب آپ ایک غلط فیصلہ کریں گے تو آپ پہ الزام لگیں گے کہ 5 میں سے 2 ججز اس پہ دستخط کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور ایک کو کہا کہ ڈینگی ہو گیا اور دوسرے سے کروا لیے گئے. نواز شریف کی اور شیخ تیرے بڑے سوال ہو گئے. شیخ صاحب یہ بتا دیں کہ ایک حکومت کی جانب سے بھی ایک ڈیمانڈ آئی تھی کہ لاسٹ کویشچن ہے کہ جی. اگر پر وقت الیکشن کرتے ہیں تو پنجاب حکومت اور پنجاب اسمبلی تاریخ دیں، ساری اسمبلیاں آدھے گھنٹے میں توڑ دیں گے. کے پی کے کی بھی توڑ دیں گے، پنجاب کی توڑ دیں گے. الیکشن کی ڈیٹ دیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے. جو عمران خان کہے گا پرویز الہی بھی وہی کرے گا، اور محمود خان بھی وہی کرے گا. ایک سوال بہت ضروری ہے، نواز شریف کی نااہلیت اور عمران خان کی نااہلیت میں کیا فرق ہے؟ زمین آسمان کا فرق ہے. ایک نون ڈاکو ہے، اور ایک کو خام خواہ ملوث کرنے کی ناپاک اور ناکام کوشش کی جا رہی ہے.